الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج اسلام کے معاشرتی نظام کے ایک شاندار اور شاید مذاہب عالم کے اندر سب سے بہتر وصف کی گفتگو کی جائے گی، اور یہ وصف ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، وہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی عبادت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کے اندر شرک نہیں کرنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کہتے ہیں ارشاد آ گیا، قضا فیصلے کو بھی کہتے ہیں۔ قاضی جو ہے وہ بنیادی طور پر کہاں سے نکلا ہے؟ جو فیصلے کرتا ہے۔ محکمہ قضا کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کا محکمہ، فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا کیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شرک نہیں کرنا۔ اور یہ آیت یہاں رکتی نہیں ہے، یعنی برابر کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، احسان کا سلوک کرنا ہے۔ احسان کے بارے میں نے آپ کو پہلے شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ احسان کا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کی ایسے بندگی اختیار کریں کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اتنا ضرور کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بالوالدین احسانا، اب آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کی پوری آیات کو نکال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکامات کو نکال لیں، احادیث میں نکال لیں، کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ والدین کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آؤ، کہیں نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اندر یہ صفت اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے کہ انہوں نے شفقت کرنی ہی کرنی ہے۔ انہوں نے شفقت سے، یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، دنیا کے ہر جانور کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر اللہ نے کہا ہے ہم نے وصیت کی، سورہ الاحقاف کی آیت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُم بِأُمَّهَاتِكُم، اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کر، ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ یعنی کمال کی بات ہے کہ اللہ نے کیٹیگری کی کہ اللہ فرماتے ہیں سنیں، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی، اور پھر اللہ نے فرمایا تمہارے قرابت داروں کے ساتھ۔ پہلی کیٹیگری کس کی ہے؟ ماں کی۔ دوسری کیٹیگری کس کی ہے؟ ماں کی۔ پھر آتا ہے باپ، اور پھر اس کے بعد کون آتے ہیں؟ قرابت دار۔ قرابت دار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان کی بات نہیں کرتا، قرابت دار خاندان کے ساتھ، خاندان کو عربی میں کہتے ہیں اسرہ، آپ کا گھرانہ، آپ کا کنبہ، ٹھیک نہ؟ قرابت داروں میں آپ کا چچا کا بیٹا، آپ کا ماموں کا بیٹا، آپ کا پھپھی کی بیٹی، آپ سارے کے سارے قرابت دار کے اندر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ ان کو کیٹیگرائز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہ کبیرہ کے اندر گنا ہے، ایسا گناہ کہ جو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جس کا ذکر ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو حضرت موسیٰ سے یہودیوں نے سنی اور آپ نے بھی ان کو لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قدسی حدیث تھی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے؟ یہودیوں نے پوچھا، تو ہم اکثر سمجھتے ہیں قتل بڑا ہے، برا ہے، زنا برا ہے، چوری بری ہے اور بدماشی بری، نہیں۔ فرمایا سب سے برا گناہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے والدین تم کو بلائیں، تمہارے والدین تم کو بلائیں اور تم بہانہ کرو ان کی طرف مت جاؤ۔ اتنا بڑا گناہ
तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह। और फिर एक जगह इसी आयत के आखिर में कदा रब्बुक का कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम में से कोई एक या कोई उसमें से बूढ़ा हो जाए तो वला तनहरहुमा उफ़ लक, तो उनके सामने उफ तक ना करो और उनके सामने आजिज बन के खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो कि जैसे शायद तुमसे कोई खता हो गई है। और अगर तो चले जाएं तो फरमाया फिर दुआ क्या करो, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह तू इन पर ऐसे मेहरबान हो जा जैसे ये बचपन में मेरे ऊपर मेहरबान थे। रब्बयानी, रब कहते हैं पालने वाले को, जैसे तू मुझे पालता है, जैसे तू मुझे मेरी परवरदिगार मेरी परवरिश करता है, जैसे तू मुझे बलाओं और आफतों से बचाता है, जैसे तू मेरी मेहरबानियां मुझ पर करता है, ये मेरे वालिदैन भी बचपन में वैसे मुझ पर जैसे मेहरबान हो गए थे, मेरे रब बने हुए थे, मुझे पालते थे, मुझे पढ़ाते थे, मुझे लिखाते थे, मुझे सर्दी गर्मी से बचाते थे, तो मुझे तो इन पर वैसा ही मेहरबान हो जा जैसे ये मेरे ऊपर मेहरबान थे। आप हैरान होंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उसने कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को बाजूरी के आलम के अंदर अपने कंधे पर बिठाकर पूरे तवाफ की, साई की, अरफात में लेके गया, मैंने क्या उसका हक अदा कर दिया। तो दो हदीसें हैं मुख्तलिफ। एक हदीस ये है कि तुमने उस एक लम्हे की दर्द का भी हक अदा नहीं किया कि जब वो तुम्हें पैदा कर रही थी तो उस वक्त जो कंट्रैक्शंस होती हैं, उस कंट्रैक्शन में जो एक कंट्रैक्शन हुई थी, एक जो दर्द हुई, तुमने उसका भी हक अदा नहीं किया। और दूसरी हदीस के अल्फाज ये हैं कि एक रात तुमने बिस्तर गीला कर दिया था, सख्त सर्दी के आलम में तुम्हारी माँ उस गीली तरफ सो गई थी और तुम्हें खुश्क तरफ सुला दिया था, तुमने उस एक रात का भी हक अदा नहीं किया। तो वालिदैन के बारे में पूरे का पूरा इस्लाम का जो सिस्टम है, पूरे के पूरे इस्लाम का जो तसव्वुर है, पूरे इस्लाम की जो माशरती जिंदगी का अर्क है, वो खालिसतन वालिदैन की फरमाबरदारी के ऊपर बेस करता है। इंसानी माशरे में इंसानी हकूक की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। एक मुल्क जहाँ से 5 लाख बूढ़े शानदार ओल्ड एज होम में चले जाएं, जहाँ बेहतरीन किस्म के उनके वसाइल मुयस्सर हों, जहाँ उनको खाना मिलता हो, जहाँ उनको एयर कंडीशन रहाइश मिलती हो, जहाँ उनको नर्सिंग केयर मौजूद हो, जहाँ उनके पास साइकोलॉजिकल असिस्टेंस मौजूद हो, जहाँ उनकी रिक्रिएशन की मुख्तलिफ टूर्स बनते हों, तो वो मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क आज के दौर में गिनवाया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ इंसानी हकूक बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह उन 5 लाख घरों पर लानत भेजता है जहाँ से वो 5 लाख बूढ़े हिजरत करके ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। इस्लाम इंसानी हकूक की बात नहीं करता, इस्लाम रिश्ते के हवाले से हकूक की बात करता है, और सबसे अहम तरीन रिश्ता जो है वो वालिदैन का रिश्ता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।